من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورۃ الحج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم مثال دی ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل، انسانیت ایک مثال دی جا رہی ہے. فاستمعوا له، اس کو غور سے سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بجائے. لن یخلقوا ذبابا، وہ کوئی بھی وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ولو اجتمعوا له، یہاں تک کہ وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں ایک مکھی کے بنانے کے لیے. ولو اجتمعوا له، تو پہلے تو ایک مکھی کے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد ایک مزید اضافہ کیا جا رہا ہے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان میں سے کوئی چیز لے کر بھاگ بھی جائے، چوری کر لے، تو وہ اس کو واپس نہیں لا سکیں گے، اس کو بچا نہیں سکیں. جو چیز مکھی لے جائے اس کو وہ بچا نہیں سکیں گے. پھر کہا ضعف الطالب والمطلوب، طالب یعنی جو طلب کر رہا ہے اور جس چیز کی طلب کر رہا ہے، دونوں کمزور ہیں. طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں. مثال دی جاتی ہے جو سننے والے کو سمجھ میں آئے. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ عام طور پر مختلف ادیان میں جب شرک ہوتا ہے تو اس میں بت وغیرہ ہوتے ہیں اور بتوں پر چڑھائے جاتے ہیں چڑھاوے، یا ان کے سامنے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے، یا ان کے سامنے کوئی کھانے رکھے جاتے ہیں، یا ان کے سامنے کوئی چیز اس طرح کی چیزیں پھول وغیرہ رکھے جاتے ہیں. تو اگر آپ خون یا گوشت یا دودھ یا چاکلیٹ ملک یا اس طرح کی کوئی چیز رکھو گے اس کے سامنے تو کیا آئے گا؟ مکھی آئے گی. مکھی آئے گی. دیکھو اندازہ کرو کہ کئی جگہ پہ جیسے ملیشیا میں بھی بدھسٹ ٹیمپل وغیرہ ہیں، پہاڑ کے اوپر جا کے 500-600 اسٹیپس بندہ چلے، اچھی خاصی کارڈیو کرے، جا کے وہاں بدھسٹ ٹیمپل پہنچے اور وہاں پہ جا کے وہ پوجا کر رہا ہے. وہ پوجا کرنے کے لیے وہ سامنے وہ کھانے وغیرہ نہیں رکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں نیاز ڈالتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ لوگ. تو وہ جب اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایز اے ٹورسٹ وہاں پہ جاؤ، آپ کو چاکلیٹ ملک مائی فیوریٹ، تو آپ ذرا پکڑنے کی کوشش کرو. تو کیا کرے گا وہ جو ٹیمپل چلا رہا ہے؟ نہیں چھوڑے اس کو. تو اس کے لیے اب وہ یعنی اس مندر کی اور اس ٹیمپل کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اس کھانے کو کوئی نہ چھوڑے. یہی بات ہے نا. اب اسی دوران آتی ہے ایک مکھی. وہ مکھی آ کے پہلے اس کے بوڑھا کے ناک پہ آ کے بیٹھتی ہے کہ میں تھوڑا یہ پی لوں تھوڑا سا. پھر وہ جا کے تھوڑا سا وہاں سے پیتی ہے اور پھر وہ اس کو بھگاتا رہتا ہے، لیکن وہ پی چکی ہے، ڈیمیج وہ کر چکی ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے. اور وہ کہیں کہ یہ تو مجھے بہت بڑا گناہ ہو گیا میرے خدا کے خلاف، اب اس کو واپس آنا چاہیے. تو اب اس پوری مکھی کو پکڑنے کی پوری کیمپین کرنی چاہیے کہ کسی طرح پکڑو اسے میں. اور وہ پکڑ بھی لے، بس کرے وہ پکڑ بھی لے، کسی نہ کسی طرح وہ مکھی پکڑی بھی گئی. اب کیا کرنا ہے؟ جو چوری کیا تھا وہ واپس ریکور کرنا ہے. تو پہلے تو کوئی پیٹری ڈش بنائی جائے، کوئی لیزر سرجری کا کوئی انتظام کیا جائے کہ جا کے وہ جو ایک قطرہ لیا تھا اس نے یا بلڈ کا ایک پیس توڑا تھا اس نے، اس کو ریکور کیا جائے سرجیکلی. مزے کی چیز یہ ہے کہ جب مکھی کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اپنا تھوک ریلیز کرتی ہے ایک جالی کی طرح، اور اس کے اندر اس کھانے کو ابزارب کرتی ہے. اور جیسے ہی تھوک اس کو لگتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے ایسڈ کے ساتھ، وہ کھانا اسی وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو دوبارہ وہ چیز ریکور نہیں ہو سکتی. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے مذہب کا توڑ مکھیاں ہیں. ان کی ساری تھیولوجی مکھی توڑ دیتی ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے روز ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے بلاسفیمی روز ہو رہی ہوتی ہے. تو کیسے اس کو روکے وہ؟ اور پھر دوسری طرف لوگ صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، لوگ انسانوں کی بھی پوجا کرتے تھے، جیسے فرعون. لیکن فرعون کی عبادت اور بتوں کی عبادت اور چیز ہے. فرعون کی عبادت تھی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت صرف میری ہی نہیں ہے؟ میں ہی تو ہوں اکیلا.
جو مصر کو چلاتا ہوں، جس کی جو میری حکومت چلے گی، میرا کہنا چلے گا، اور یہ سارے دریا میرے پیر کے تحت چلتے ہیں. وہادی الانہار تجری من تحتی، میرے نیچے سے چلتے ہیں سارے دریا. یعنی وہ کہہ یہ رہا تھا کہ میرا حکم ایبسولوٹ، اس پہ کوئی استثناء نہیں ہو سکتا. اس کی عبادت اصل میں اس کی اطاعت تھی بغیر پوچھے، یہ اس کی اصل عبادت تھی. اب ایسا کوئی بادشاہ بھی ہو جیسا فرعون تھا، اور وہ بھی کوئی بیٹھا برگر کھا رہا ہو اور کوئی مکھی آ کے اس کی گستاخی کر لے اس کے پیلس میں آ کے، کیا کر لے گا وہ؟ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہو، سب سے بڑی ریسورسز ہو، سب سے بڑی ویپنری ہو، کیا کر لے گا؟ اگر ایک مکھی آ کے سیکیور ریجن میں آ کے اس کا کھانا دے جائے، وہ کبھی ریکور نہیں کر سکے گا. لا یستنقذوہ منہ. اور یہ ایک عجیب سی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مثال کا مقصد بتایا. اس مثال سے تم کیا سیکھ رہے ہو؟ اور وہ سکھایا ہے ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا اور جو چیز وہ مانگ رہا ہے، پرسو کرنے والا، طلب کرنے والا، اور جو چیز اس کو مطلوب ہے، یہ دونوں کمزور ہیں. اور یہ بہت گہری حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتائی ہے. دیکھیں، ہم ہر انسان، میں، آپ، ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے طالب ہیں. آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو تو آپ ڈگری کے طالب ہو، جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ روزگاری کے طالب ہو، اگر گھر میں بیٹیاں ہیں تو رشتے کے طالب ہو، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ سکون کے طالب ہو. مختلف لوگ مختلف چیزوں کے طالب ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، پھر وہ ملتی نہیں ہے. اور جب وہ ملتی نہیں ہے تو ہماری کمزوری سامنے آتی ہے، کیونکہ وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف، جب مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں آئی جب میں ایبنارمل سائیکالوجی پڑھ رہا تھا، یہ آیا تھا. ہم نے ایک کیس پڑھا ایک لڑکے کا 1987 میں. وہ نیو یارک یونیورسٹی میں گیا، اس نے پی ایچ ڈی کی سائیکالوجی میں. اور اس وقت آپ کی کمپیوٹر فائلز تو تھی نہیں، اکثریت لوگ پرنٹ کر کے اپنا تھیسس دیتے تھے. تو پرنٹ کر کے اس نے جو ہے نا اپنا 400 پیج تھیسس، اس کی کاپی بھی اس نے ایکسٹرا نہیں بنائی. اس نے وہ تھیسس ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کیا. ڈپارٹمنٹ نے وہ پیپر گھما دیا. اس کے 4 سال کا کام غائب. اس کا ہو گیا پوری طرح سے نروس بریک ڈاؤن بندے کا. وہ نیو یارک یونیورسٹی کے کیمپس میں ایسے ہی پھرتا رہتا ہے. 10-15 سال وہ پھرتا رہا ہے. پھرتا رہتا ہے، کہتا ہے یہاں پہ مت جانا، یہ لوگ تمہارا کام چرا لیں گے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ڈونٹ ویسٹ یور لائف، ڈونٹ اسٹڈی ہیئر. اور ہر کچھ مہینے بعد اس کو جا کے وہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں. کچھ ہفتے وہ رکھتے ہیں، پھر وہ ریلیز کرتے ہیں. 1-2 مہینے بعد دوبارہ کیمپس پہ آ کے دوبارہ وہ چکر لگانے شروع کر دیتا ہے. وہ کس چیز کا طالب تھا؟ ڈگری کا طالب تھا. جب وہ کام ضائع ہوا، اس کے ثمرات اس کو نظر نہیں آئے، تو وہ خود کلیپس ہو گیا. مطلوب خود چیز وہ ایسی کمزور تھی کہ وہ غائب ہو جائے. اور جب وہ مطلوب غائب ہوئی تو اس کی کمزوری بھی سامنے آ گئی. ضعف الطالب والمطلوب. یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک میں اور تم کسی کمزور چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم بھی کمزور ہی رہیں گے. بات یہ سمجھائی جا رہی ہے. ضعف الطالب، تم لوگ جھوٹے خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہو. وہ خدا خود کمزور ہے، ایک مکھی کا سامنا نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی وجہ سے تم خود کمزور ہو. اور اس سے بات ایک مزید بتائی کہ بتوں کی صرف بات نہیں ہے، جس چیز کو بھی تم اپنے سامنے رکھو گے اور کہیں گے مجھے یہ چاہیے، اور اس کو تم نے اتنا زیادہ فوکس کر دیا اپنا کہ اور تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر جب وہ چیز تمہارے سامنے نہیں ہوگی تو تم کیا رہے، تمہارے اندر کیا رہ جائے گا. آج کل کیا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں میں اتنی زیادہ شدید ڈپریشن آ رہی ہے. If I don't marry her, I will die. If he leaves me, I will be dead. اس قسم کی ذہنیت کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب. انسان کسی بھی چیز کا طالب آپ بن جائیں، آپ نے کمزوری ڈپریشن میں ہی رہنا ہے. ماں ہوتی ہے ڈپریشن میں آ جاتی ہے، میرا بچہ، میرا بیٹا اب بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ زیادہ آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اس نے ایک لڑکی بھی چن لی ہے شادی کے لیے، اب تو وہ اس کا ہو جائے گا، میرا نہیں رہے گا. تو ماں کو
کمزوری, ڈپریشن, انگزائٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کو بچے کو دوبارہ اپنی زندگی میں جیسے وہ پہلے تھا, پہلے والے کیوں نہیں ہو جاتے. کتنی جلدی میری بات, میں ایک دفعہ کہتی تھی بھاگ کے آتا تھا جی ماما, اب نہیں آتا, اب تو کال بھی نہیں اٹھاتا, اب تو فون بھی نہیں اٹھاتا. کیا ہو گیا ایسے؟ ماں کو ایک انگزائٹی ہو رہی ہے, اس کے اندر ایک کمزوری ہے, اس کو ڈپریشن شروع ہو گئی ہے, اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا ہے. اب اس کی ساری کمزوریاں کس لیے کہ جو چیز اس کا مطلوب تھی اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات سکھا رہے ہیں کہ شاید تمہارا مطلوب غلط ہے.